الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام، ایک جمعۃ المبارک سے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ بڑا اہم موضوع شروع کیا تھا
الادلۃ الاربع۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ الادلہ، دلائل، اربع، چار۔ شریعت پہ چلنے کے لیے چار دلیلیں ہیں، چار اصول ہیں، چار ضابطے ہیں۔ جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے ان چار میں سے کسی ایک میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو علماء حق، علماء دیوبند شرک کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں یا رسم رواج کہتے ہیں یا من گھڑت مسئلہ کہتے ہیں، وہ ان چار میں کسی میں نہیں ہوتا۔ اگر چار میں کسی میں مل جائے تو وہ شرک نہیں، وہ بدعت نہیں، وہ من گھڑت نہیں۔ تو شریعت کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلا شریعت کا جو اصل ہے، قانون ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد پھر اجماع ہے۔ اجماع عین کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے اتفاق۔ اہل مدینہ نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اجماع فقہا نے کیا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے قیاس، کہ ایک مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، اجماع میں نہیں ملا۔ ایک عام فام سی مثال ہے، آپ لوگوں کو دیا کر، مثلاً آج کوئی ٹیلی فون کے متعلق بات پوچھتا ہے تو اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، PTCL نہیں تھا، اب اس میں قیاس چلے گا۔ قیاس فقہ دیکھنا پڑے گا، ہم نہیں، جو مجتہد ہیں کہ اس کا مفتیان ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے آقا کے زمانے مبارک میں بھینس نہیں تھی، تابعین کے دور میں عرب میں آ گئی تھی۔ اب بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن جب فقہاء نے اجتہاد کیا تو یہ گائے کی طرح ہے، چاہے مذکر چاہے مؤنث، جس طرح کٹا ہے، مؤنث بھینس ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، صرف کٹا نہیں بلکہ کوئی بھی بھینس مذکر مؤنث نر مادہ 2 سال کی ہے، اس میں گائے والی ساری چیزیں ہیں، یعنی کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ گائے کے حکم میں ہے۔ اس لیے شریعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، لیکن اجماع بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ہے، اور قیاس جسے فقہ کہتے ہو یہ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ہے۔ کل پرسوں روزانہ الحمدللہ میں بخاری شریف پڑھا تھا، طالب علموں کو سمجھا رہا تھا
کہ جو آدمی بخاری شریف کو سمجھتا ہے وہ فقہا کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ امام بخاری نے اتنی فقہ، اتنا قیاس چلایا ہے کہ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہ ہمارے دوست غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ تو بات بات سے اللہ کی توحید نکالتا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اپنے دور میں اتنا یہ مسئلہ زیادہ بیان کرتے تھے، مردے نہیں سنتے کہ لوگ کہتے تھے شاہ صاحب کو ایک ہی مسئلہ آتا ہے، آج ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ سمجھاتے تھے کہ یہ بنیاد ہے، سنتے ہیں پھر حاجت روا مشکل کشا بھی بن جاتے ہیں۔ تو امام بخاری نے فقہ سے اتنا کام لیا، اتنا کام یقین کرنا، دعائیں نکلتی ہیں۔ مثلا کل بخاری شریف جلد ثانی میں میں کتاب التفسیر پڑھا رہا تھا، طالب علم الحمدللہ لائق ہیں، یہ داؤد وغیرہ 4 ورق میں نے پڑھا ہے، پہلے پارے سے شروع ہوئے۔ اب دیکھنا چلتے چلتے امام بخاری کوئی بات آ گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، عنوان دیا ہے۔ جس طرح یہاں کو مولوی بیٹھتا ہے، آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب آج ہمیں سود کی مذمت سنا دو، یہ موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں عنوان، ترجمۃ الباب۔ اب اس کو چاہیے خطیب کو کہ ساری تقریر اسی پہ کرے، تو کہیں گے بھائی ترجمہ، عنوان، موضوع کے مطابق اس نے بات کی ہے۔ تو امام بخاری اتنا ذوق تھا کہ باب باندھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسی پہ پھر حدیث پیش کی ہے کہ فاروق اعظم فرماتے تھے کچھ مقام اتنے ہیں، 3 ذکر کیے، بعد میں 22 بن گئے، کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ میں نے بات فرش پہ کی، عرش سے قرآن بن کے آ گیا، جن میں سے ایک ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو سمیع اسی طرح پڑھا تھا کل۔ اب دیکھو امام بخاری، یہ ان کی فقاہت ہے، یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہ بناؤ کہ بس بخاری شریف تو مقلدین اور ائمہ کے بالکل خلاف ہے۔ بھائی اختلاف تو اماموں کا بھی آپس میں ہے، علماء کا بھی ہے، صحابہ کرام کا کئی مسئلے میں اختلاف تھا۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک مسئلہ بتایا، کسی نے کہا جی فلاں صحابی نے ایسے بتایا، انہوں نے کہا جب تک یہ عالم ہے کسی اور سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سبق لیا ہے امام ابو حنیفہ سے، ان کے پوتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، لیکن جو مقام اللہ تعالی نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو فقہ میں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے، اور روایت کرنے میں جو مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو نصیب ہوا ہے یہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ امام بخاری بس مسئلہ کرتے ہیں، آگے قرآن حدیث کہہ کے کہتے ہیں دیکھو میرے مسئلے میں دلیل، وہ ہوتی ہے فقہ۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری جو عنوان باندھتا ہے اس میں اس کی فقاہت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور فقاہت کوئی گال نہیں ہے، قرآن حدیث کے مخالف چیز نہیں ہے، فقہ ہے فعل متعدی کے قرآن حدیث سے سمجھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جا رہے ہو فیصلے کرنا،
اب آپ اس طرح کہہ سکتے تھے قرآن مجید ہے نا، اس میں سب کچھ ہے، جا فیصلے کر دینا۔ اگر یہ نہ ہو تو سنت کی پھر اہمیت کیا آئے گی؟ اور یہ بات میں کہاں تک پہنچے گی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ فقہ سمجھ آئے تو سنت سمجھ آتی ہے، حدیث سمجھ آئے تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ قرآن بغیر سنت کے سمجھ نہیں آتا، سنت بغیر فقہ کے نہیں سمجھ آتی۔ یہ تینوں چیزیں زنجیر ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں، ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ڈائریکٹ فرما دیتے جاؤ معاذ، قرآن میں ہے، فیصلہ کر دینا۔ نہیں، کیسے فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر قرآن میں دیکھوں گا، میرے آقا کے لفظ ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، یہ مسئلہ قرآن میں نہ ملا۔ اب مثال کے طور پہ پوتے کی وراثت کا ذکر اجماع میں ہے جی، بھینس کا حکم جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، کتنے مسائل ہیں۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا جب منہ بھر کے ہو۔ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں، قرآن کی تشریح ہے سنت۔ اگر سب کچھ قرآن میں ہوتا، سنت کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر ہر آدمی عالم ہوتا۔ میرے آقا کا کام ہی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، سنت کے ساتھ قرآن کو سمجھایا۔ معاذ کس کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن میں دیکھو گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بات ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، قرآن میں نہ ملا مسئلہ، سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا اگر پیارے سنت میں مسئلہ نہ ملا، اجتہد برائی، اجتہاد کروں گا۔ یہ مسئلہ فقاہت سے، یہ ہر کوئی نہیں کہ اب حبیب الرحمان کہے میں اجتہاد کرتا ہوں، نہیں، میرے استاد کہے نہیں، یہ مجتہد دو آدمی۔ اس وقت اگر سوچا جائے تو پتہ نہیں کوئی مجتہد دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا، مفتی تو ہوں گے لیکن مجتہد نہیں، اجتہاد کر گئے جو کر گئے۔ اللہ کے پیغمبر میں اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے سے دیکھوں گا یہ مسئلہ فلاں مسئلہ دونوں ملتے ہیں ایسے، جب ملتے ہیں تو میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب اگر یہ غلط ہوتا، فقہ کا لفظ یا اجتہد و اجتہاد غلط ہوتا، سیاستہ کی حدیث ہے، 10 دفعہ نہیں 1000 جگہ سے میں دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مجتہد اجتہاد کرے، اگر غلط کرے پھر بھی ایک ثواب ملے گا، کوشش کی ہے، عمل نہیں کرنا اس میں، صحیح کرے تو اس کو 2 ثواب ملے گا۔ اجتہد، اللہ کے پیغمبر برائی، بس پھر اپنی رائے ہے، اجتہاد کروں گا، یہ مسئلہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، ایسے مسئلہ۔ میرے آقا اگر ناراض ہوتے تو فرماتے معاذ، قرآن میں نہیں سنت میں نہیں، تیسری جگہ کیا آ گئی؟ فرمایا تمام تعریفیں، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو، معاذ کو یہ توفیق دی ہے۔ کتنی پیاری بات کر رہا ہے۔ ہمارے کوئی پاؤں ریت پہ نہیں ہیں، ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں، جو امام شافعی کی کرتے ہیں۔ آج اگر یہاں کوئی شافعی المذہب آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، امام مالک کا کوئی مقلد آ جائے میں پیچھے نماز پڑھوں گا، امام احمد بن حنبل کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ تقلید کے یہ چاروں راستے جنت میں جانے والے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے بلال میرا بیٹا بیٹھا ہے، بھائی اسلم کا بیٹا، استاد جی کچھ مسئلے تو میں امام حنیفہ کے مانوں گا، کچھ امام شافعی کے مانوں گا، کچھ استادی ضرورت پڑی تو امام احمد میں، یہ نہیں، یہ نفسانی خواہشات بن جائے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک کی تقلید کرو۔ اب آپ دیکھو اکثر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اکثر مسجد الحرام میں حنبلی ہیں، ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں جی۔ تو اس لیے حضرت معاذ نے فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے قیاس کر کے مسئلہ نکالوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے،
تو اس لیے 4 دلائل ہیں، کم از کم یاد رکھا کرو: قرآن، سنت، حدیث، اجماع امت کا اجماع، اور چوتھے نمبر پہ ہے قیاس اور فقہ۔ یہ چاروں چیزیں ہیں کہ جس نے یہ 4 نہیں سمجھی تو پھر اسے دین کی سمجھ نہیں ہے، اسے نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اب مکھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی اگر کسی چیز میں گر جائے، دودھ میں، پانی میں، تو اس کو مکمل ڈبو کے نکال کی چیز استعمال کر لو۔ وجہ بیان کی کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے، ایک میں شفا ہے۔ بلال باہر بھیج دو یا جا کے بیٹھو۔ اور فرمایا جب یہ گرتی ہے نا، سب سے پہلے وہ پر اس کا گرتا ہے جس میں زہر ہوتی ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے، زبردست نظام ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، رات میں مطالعہ کر رہا تھا کہ گندگی گندی کے ساتھ ملے نا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات گندی چیز اچھی کے ساتھ ملتی ہے، اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ گندگی پہ جا کے مکھی بیٹھ جائے، وہ بھی گندی، گند بھی گند، وہ انڈے دیتی ہے، اس سے آگے کیڑے پیدا ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ پانی چونکہ صحیح ہے، دودھ صحیح ہے، مکھی گر گئی، ڈبو دو، ڈبو کے اس کو نکال۔ اب مکھی کی طرح کوئی اور چیز گرے، قرآن میں ذکر نہیں، سنت میں نہیں ذکر، اسی مکھی پہ قیاس کرتے ہیں فقہا کہ مکھی والا حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت، اس کو کہتے ہیں مسئلے کا سمجھ لینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خون کا ذکر کیا کہ جسم سے نکلے، وضو ٹوٹ گیا۔ اب اگر کسی کا خون نہیں، اندر سے کچا پانی، پیپ نکلتی ہے، تو وہ کہے گا پیپ کا لفظ دکھاؤ، اسی خون پہ قیاس کریں گے۔ ایک آدمی کو قے آئی ہے کھانے کی، فروٹ کھایا ہے، اس کا حکم ہے۔ خون کی آئی تو کہو حدیث میں خون کی قے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اسی پہ قیاس کریں گے۔ ہماری تو زندگیاں گزر رہی ہیں ان علوم کی خدمت میں، ان اساتذہ کے لیے دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں پڑھائی ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 چیزیں۔ ایک مسئلہ ہے، میں یہاں وضاحت نہیں کر سکوں گا، تھوڑی سی بات کروں گا، اشارے سے ضروری آ گئی، کئی لوگ سنتے ہیں بعد میں بھی، تو میں اشارہ کروں گا، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ازدواجی حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، فلاں دنوں میں نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ یہودیوں کی عادت تھی، جس عورت کو مینسز آئے ہیں اس عورت کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے، کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جواب آ گیا ہے، قل هو اذن۔ یہ ایک گندی چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء، گند ہے، عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھنا، باقی کھانا پینا بیٹھنا صحیح ہے، صحبت نہیں کرنی۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، کبھی علیحدہ بیٹھو تو پوچھ لینا، اس کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، سنت میں منع آیا ہے، سارے جانتے ہیں کہ وہ حرکت صحیح نہیں ہے، لیکن فقہا نے کہا اس چیز کو ہم قیاس کریں گے اسی پہ کہ یہ گند ہے وہ بھی گند ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت۔ یہ کون سی غلط چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے 6 چیزیں گنی، گندم بدلے گندم کے، جو بدلے جو کے، نمک بدلے نمک کے، کھجور بدلے کھجور کے، 6 چیزیں گنی، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، 6 گنی نا، فرمایا یاد رکھنا برابر سرابر دینی ہے۔ میں نے حاجی اشرف صاحب کو 1 من گندم دی ہے،
آئی صاحب یہ ذرا اچھی ہے نا، آپ مجھے واپس کرنا 1.25 من سود بن جائے گا، اور اس میں یہ ہمارا دونوں بھائیوں کا چور دروازہ نہیں چلے گا، یہ اچھی ہے وہ ناقص ہے، نہیں، شریعت نے دروازہ بند کر، یا پیسے سے لو اگر برابر ہے تو پھر نقد ہے تو ادھر سے لو ادھر سے لو، ورنہ سودا کر لو، یہ 1000 کی ہے، یہ 2000 کی ہے، یہ 3000 کی ہے۔ آج میں جو دوں کسی کو 1 من گندم، میں کہوں مہینے کے بعد گندم دینا، اس وقت ریٹ اور ہوگا، یہ سود بن جائے گا، قیمت سے لے لو۔ بہرحال یہ مسئلہ تفصیلی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب میرے آقا نے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک آدمی آتا ہے میرے پاس، استاد جی یہ جو چونا ہے، چونا یہ 1 بوری دے کے 2 بوریاں لینی ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ وہ کہے گا دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے چونے کا ذکر کوئی؟ چلو آسان بات، سعد کہتا ہے استاد جی یہ امرود ہیں 2 من ہیں، میں اس کے بدلے میں 2.5 من لے سکتا ہوں؟ میں کہوں گا نہیں۔ شاید دلیل کہاں ہے؟ 6 چیزیں میرے آقا نے بیان کر دی ہیں۔ اب کوئی بھی چیز ہوگی، جن سے کھجور کھجور، جی امرود امرود، آم آم، مالٹے مالٹے، تربوز تربوز، ایک جنس ہے نا، اسی 6 پہ قیاس کریں گے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کوئی نہیں شریعت میں حکم، یہ ہے اس کو قیاس کہتے ہیں، جس میں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اماموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تو ایسے ہمارے محسن ہیں، ہماری نسلیں بھی ان کا احسان نہیں چکا سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک بزرگ آئے، سفید لباس، اللہ کو بڑا پسند ہے، نبی علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ میرے آقا ایک دفعہ بیٹھے تھے، جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، سفید لباس، بال کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر بھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے سمجھا کوئی عام آدمی ہے، آ کے بیٹھ گئے، آپ کی رانوں مبارک پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کو کہتے ہیں تامیہ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی سادہ سا آدمی ہے، سفید لباس، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پسند تھا تو سفید لباس میں آئے، سبحان اللہ، اور بال سیاہ کے زمانہ اصل طالب علمی کا ہے، جوانی کے دب برقرار، آ کے کچھ سوال کیے، میرے آقا نے جواب دیے۔ بعد میں پوچھا یہ کون تھا؟ اللہ کے پیغمبر نہیں پتا؟ فرمایا جبرائیل امین تھے، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، تمہاری چاہت تھی کہ مسئلہ کھل کے کوئی پوچھے ہم بھی سن لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تشریف فرما ہے، اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان کی قبر، اور پوری زندگی امام ابو حنیفہ امام شافعی کے صرف 55 مسائل ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، ورنہ سب یہ ایک ہے۔ اگر کوئی بڑے علماء کا مجمع ہو، کہنا نہیں چاہیے میں بہت چھوٹا، بہت ہی چھوٹا، بہت چھوٹا آدمی ہوں، کوئی میں لائق ذہین نہ زمانہ طالب علمی میں تھا نہ اب ہوں، بس میرے اساتذہ کی، ماں باپ کی دعائیں۔ علماء کا بہت بڑا مجمع ہو، پھر میں بیان کروں فقہ السنت، تعظیم السنت، الذب عن السنت، اتباع السنت، کبھی انشاءاللہ کریں گے کسی علماء کے مجمع میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے، سبحان اللہ، ایک بزرگ آئے، سفید لباس، ہاتھ میں ڈنڈا، عصا پکڑا ہوا۔ مسئلہ کس سے بتاتا ہے شافعی؟ سمجھ گئے کہ کوئی اہل علم آدمی ہے۔ مسئلہ کس سے بتاتے ہو؟ قرآن سے۔ اب دیکھ لیں، قرآن میں نہ ملے، سنت سے، سنت سے نہ ملے، اجماع سے۔ یہاں روک لیا ان بزرگوں نے، تجھے میں 3 دن دیتا ہوں، اجماع کی دلیل دے، واضح دلیل دے، ورنہ فاعتزل الرجال، ان لوگوں کو چھوڑ، کیا پڑھاتا ہے تو؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے پتہ تھا، لیکن پتہ تھا یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے آ کے کہا چھوڑ دے پڑھانا۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے 301 دفعہ قرآن پڑھا، دہرایا۔ جب وہ آئے، امام شافعی رحمہ اللہ تھا، میں نے ایک مسئلہ آپ کے ذمہ لگایا تھا، امام شافعی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب خیال کر، میں نے پہلے کہا کہ ہمارے کوئی پاؤں ریت پہ نہیں ہے، ہم وہ ہیں جس علاقے میں پڑا ہے، خدا کی قسم اس علاقے کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جہاں میں نے دورہ حدیث کیا تھا، رحمان ذل الرحمان سن لینا، اگر مجھے ملوالی کا کوئی جانور بھی نظر آئے میرے دل میں محبت ہوتی ہے۔ میرے استاذوں کا علاقہ ہے جنہوں نے ہمیں ممبر پہ بٹھایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کوئی جواب نہیں دیا، جواب یہ دیا، یہ آیت 301 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا۔ دلائل بڑے تھے تو کہا یہ کوئی بڑا آدمی ہے، میں بھی کوئی تلاش کر کے اسے دلیل والی بات بتاتا ہوں، پتہ پہلے بھی تھا۔ اب وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، یہ دیکھ لے تفسیر قرطبی میں وغیرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجماع کی دلیل دینے لگے ہیں کہ قرآن میں مسئلہ نہ ملے، سنت میں نہ ملے، اجماع کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی کہے استاد جی اجماع سمجھ نہیں آ رہا، کوئی آسان سی بات بتاؤ، تو میں کہوں گا کہ جنازے کی تکبیریں کتنی ہیں؟ بولو، 4 شاباش، اور عید کی کتنی ہیں؟ 6۔ حدیث میں کم بھی ملتی ہیں، زیادہ بھی ملتی ہیں، جنازے کی کم بھی ملتی ہیں، زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ 4 ہیں، وہ 6 ہیں، یہ 4 ہیں، بس اس پہ اجماع ہو گیا۔ پوتا وارث نہیں بنتا، اگر مرنے والے کا بیٹا ہو تو اس کا پوتا وارث نہیں بنتا، اس پہ بھی اجماع ہے۔ ہاں بیٹا نہ ہو اور کوئی اس کا بھائی بھی نہ ہو پھر پوتا وارث بنے گا، اس پہ بھی اجماع ہے۔ اب امام شافعی نے یہ آیت پڑھی ان بزرگوں کو بتانے کے لیے کہ آؤ میں اجماع کی دلیل تمہیں قرآن سے دیتا ہوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے اور 14واں رکوع ہے۔ اس میں دلیل ہے جو آج تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اجماع کی۔ تو جو کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول، پہلی بات ان کی ٹھیک ہے، مرحبا میں کہتا ہوں۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، وہ ایک جلسے میں چلے گئے تو وہاں ایک آدمی بیان کر رہا تھا جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، وہ کافر ہے، واجب القتل ہے۔ آگے اس نے کہا جس طرح دیوبندی، ان بزرگوں نے کہا مسئلہ مولوی ٹھیک بیان کر رہا تھا، مصداق غلط بنایا، ہم گستاخ نہیں ہیں، مسئلہ ٹھیک ہے، تو جو مسئلہ ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ ہمیں کوئی گستاخ کہے، بتی کہے تو ہم کوئی بتی نہیں بن جائیں گے، گستاخ نہیں بن جائیں گے، مسئلہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب خیال کرنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ظاہر ہو گئی، میرے آقا کا طریقہ اور ہے، اس نے سنت کو چھوڑ دیا، بدعات کی طرف آ گیا، رسم و رواج کی طرف آ گیا۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ایک کتاب ہے الشفا، میرے پاس ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ کئی ائمہ درس دیتے ہیں، بڑی زبردست چیز ہے۔ آدھی کتاب میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہے، آگے سارے مسائل ہیں۔ تو وہ شفا والا لکھتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا لکھتے ہیں قاضی ایاز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، 18,000 جہان ہیں،
تو کیا جواب دو گے؟ 18,000 جہان کے لیے نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی کہے چلو مسلمانوں کے لیے رحمت، تو منافقوں کے لیے تو رحمت نہیں، کافروں کے لیے رحمت نہیں، پھر کیا جواب دو گے؟ جس کتاب کا درس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا جاتا ہے، اس کی عبارت نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، شفاعت کریں گے، لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ منافقت کرتے ہیں، آپ نے کہا کر منافقت رہے ہیں لیکن انہیں قتل نہیں کرنا، مسلمان سمجھنا ہے۔ آگے قبر میں جو بنے گی اگر اسی طرح منافق رہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اگر ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ہے نہیں، میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، انہیں سوچنا چاہیے، منافقت چھوڑ کے پکا مومن بن جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی میرا بیٹا کہے استاد جی کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اگر کافر کفر پہ مر گیا، جتنی نیکیاں کی ہیں پھر بھی جہنم میں جائے گا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا، چاہے ابو طالب کیوں نہ ہو، جہنم میں جائے گا۔ لیکن میرے آقا اللہ کا فیصلہ، آپ رحمت ہے، تو کیسے رحمت ہے؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ موجود ہوں دنیا میں، میں کافروں کو وہ عذاب نہیں دے سکتا جو قوم نوح کو دیا تھا، جو قوم موسیٰ کو دیا تھا، جو قوم ابراہیم کو دیا تھا۔ کیوں؟ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان کی شکلیں نہیں بگڑیں گی، ان کو زمین میں نہیں دھسوں گا، آپ رحمت للعالمین اہل ایمان کے لیے بھی ہیں اور منافقوں کے لیے دنیا میں ہیں، اور کافروں کا عذاب ہم نے لیٹ کر دیا ہے، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، کل صراط میں بھی ذلیل ہوں گے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، شاید یہ سیدھے راستے پہ آئیں اور جنتی بن جائیں۔ آپ رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عید پڑھ رہے ہیں اس بزرگ کے سامنے کہ میں تجھے اجماع کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں، میں کہوں گا میں نے قرآن 10 دفعہ پڑھا، آپ کہیں گے 20 دفعہ۔ امام شافعی نے 3 دنوں میں 301 دفعہ پڑھا کہ مجھے اور دلائل ملے اور دلائل ملے اور دلائل ملے۔ میرے دادا استاد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کو کسی نے کہا اتنے ذہین استاد ہو، حفظ کیوں نہیں کیا ہے؟ بڑا زبردست جواب دیا، کہا میں ایک عید کو جب یاد کرتا ہوں اتنے مسئلے اتنی گہرائی میں میں جاتا ہوں کہ اسی میں پھنس کے رہ جاتا ہوں۔ یہ کوئی میں ویسے بات، اتنا ذہین آدمی، کہتے کتب خانے سارے مٹ جائے انور شاہ کاشمیری لکھ کے دے گا، اتنا اللہ نے۔ اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرتی ہوئی دعا کی تھی، اللہ مجھے ابن حجر اسقلانی بنا دے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا، اتنا حافظہ عطا کیا۔ تو امام شافعی نے کیوں کیا؟ 301 دفعہ پڑھا، پھر اس شیخ کو بتایا جو سفید لباس والا، ہاتھ میں عصا ہے، پوچھ رہا ہے اجماع کی کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھ لے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، شرک کرنے والا مشرک رسول اللہ کا مخالف ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدعت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے،
دین کو چھوڑنے والا مخالف ہے۔ اور دوسری چیز ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اجماع کو چھوڑا، اتفاق کو چھوڑا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، جب چھوڑا تو نولی ما تولا، جائے جدھر جانا چاہتا ہے۔ ایک باپ بیٹے پہ ناراض ہو تو کہتا ہے جا جدھر مرضی جا، ایک دادا ناراض ہو تو کہتا ہے جا جدھر مرضی جا۔ یہ تو دنیا کی احترام والی چیزیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑے، پھر اجماع کو چھوڑے، جو اتفاق ہے علماء کا، اس مسئلے کو چھوڑے گا تو کیا کریں گے؟ نولی ما تولا، ہم پھیر دیں گے جدھر پھیرنا چاہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ملا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، قرآن کہتا ہے جب کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے ہم اس کو بالکل ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اندھا ہوتا ہے ہم اس کو اندھا ہونے میں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اجماع کو چھوڑا، اتفاق کو چھوڑا، نولی ما تولا، ہم پھیریں گے جدھر پھرنا چاہے، لیکن وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کہو کہ فقہ غلط چیز ہے تو میں اتنی بات سمجھاؤں گا، حدیث میں یہ کیوں آیا ہے، امام بخاری نے یہ کام کیوں کیا ہے، فقاہت والا کیوں کیا ہے، اتنا بڑا آدمی؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا کر دیتے، دین میں سمجھ، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وہ بات کرتا ہے کدھر ہے یہ مسئلہ، قرآن میں دکھا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، 6 چیزوں کا ذکر میرے آقا نے کیا، لیکن اس میں چونے کا ذکر نہیں ہے، امرود کا ذکر نہیں ہے، کنکریوں کا ذکر نہیں ہے، اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ان 6 پہ قیاس کریں گے، جن سے کو نقد برابر سرابر کرو، اگر ادھار کرنا ہے پھر پیسے سے لے لو، آج گندم اگر 10 من کہ کل 10 من لوں گا، اس وقت گندم کی کیا قیمت ہو، یہ کس نے سمجھایا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں فقہ، اسی کو کہتے ہیں قیاس کر لینا ایک مسئلے پہ۔ تو آخر میں دہرا دوں، ہمارے پاس 4 دلائل ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ہے قرآن، دوسری ہے سنت، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے قیاس، جس کا دوسرا نام فقہ ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ نے کمال کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا، امام مالک نے کیا، امام محمد نے کیا، امام یوسف نے کیا رحمہ اللہ، اوروں نے بھی کیا، لیکن ان کی فقہ چونکہ کتابوں میں بند نہیں ہے، وہ ملتی نہیں ہے، یہ ساری مدون ہے، سب کے مسائل بیعتبار معال کے ایک ہیں۔ اور یہ کام مزے کی بات پھر امام بخاری نے بھی کیا ہے اور کمال کر دیا ہے، ایک حدیث کو امام بخاری 13 دفعہ لائے۔ آج میں ایک موضوع بیان کروں، آپ سمجھدار استاد پچھلے جمعے والی تقریر کی ہے، کوئی اور کرے کہو گے، اس لیے کہ بار بار ایک آدمی کی بات اچھی نہیں لگتی بغیر ضرورت کے۔ امام بخاری 13 دفعہ ایک حدیث لائے ہیں، 10 دفعہ ایک حدیث لائے، بہت بڑے آدمی، کیوں لائے؟ یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، عنوان بنا دیا، آگے عنوان بنایا وہی حدیث، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، آگے ایک اور، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، چوتھی دفعہ لے آئے، کیوں؟ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اسی کو فقہ البخاری کہتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ بھی اس پہ کرے، اللہ رب العزت سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ابھی بھی یہ موضوع رہ گیا 2 جمعوں میں، انشاءاللہ پھر ایک جمعہ اس پہ پڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔